بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی شہید مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کے لیے جمعیت علماء ظہیر آباد کے وفد نے RDO کو تحریری یادداشت پیش کی ہے۔ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کی ہدایت پر جمعیت علماء ظہیر آباد کا ایک وفد سیکریٹریٹ کی شہید مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کے مطالبے کو لے کر RDO آفس ظہیر آباد پہنچا اور انہیں یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کی شہادت موجودہ حکومت کی سنگین غلطی ہے، جس کے سبب ریاست کے عام مسلمانوں میں حکومت کے تئیں شدید غم و غصہ ہے۔ اس موقع پر مساجد کی معماری پر خاموش نہیں رہنے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ حکومت کے زمانے بنی ہوئی تھی، لاک ڈاؤن کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کی حکومت نے ان 2 مسجدوں کے مسجد جو جگہ ہوتی ہے ہمیشہ قیامت تک وہی مسجد کی جگہ رہتی ہے۔ ہم حکومت سے اور KCR حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجدیں ہمیں اسی جگہ چاہیے اور دوسری جگہ ہمیں مسجد نہیں چاہیے۔ آج بتاریخ 28 اگست بروز جمعہ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی ہدایت پر ظہیر آباد کی جمعیت علماء کی دعوت پر تقریباً تمام تنظیموں کے ذمہ دار احباب یہاں RDO آفس میں ایک میمورنڈم دیے، جس میں ہمارا یہ مطالبہ رکھا گیا کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو سیکریٹریٹ کی تعمیر نو کے نام پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا انتہائی سخت مطالبہ ہے اور اس سلسلے میں ہم کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، چونکہ مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ صبح قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ اس لیے ہمارا ریاستی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں صرف بیان بازیوں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء پوری ریاست میں انتہائی سخت گیر انداز میں احتجاج کو منظم کرے گی اور قانون کے دائرے میں ہر قسم کے طریقہ کار کو اپنائے گی، جس سے احتجاج میں شدت آ سکے اور ہمارے مطالبے میں شدت آ سکے۔ اس لیے ہم سب کا ماننا ہے کہ جلد سے جلد سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کریں۔ بودھن شہر میں آج مجلس بلدیہ کا جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مجلسی فلور لیڈر نسرین راشد نے ایوان میں کمشنر بلدیہ رامالنگم کو ایک یادداشت حوالے کی، جس میں سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی دونوں مساجد کو ان کے اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر DEEA شیوانندن، صدر نشین بلدیہ ٹی پدما و دیگر موجود تھے۔ سیکریٹریٹ مساجد کے انہدام کے خلاف تحریک علماء اہل سنت بودھن نے آج بعد نماز جمعہ مساجد کی دوبارہ انہی مقام پر تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر بودھن کی تمام مساجد میں دستخطی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر معتمد تنظیم مولانا عبدالباقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت مسلم دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، مگر برسر اقتدار آنے کے بعد سے مساجد کو شہید کرنے کا یہ تیسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر بودھن میں سگنیچر کیمپین کا عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت سنجیدگی سے اسی مقام پر مساجد کے از سر نو تعمیرات نہیں کروائے گی تو مزید احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ اس دستخطی مہم میں بودھن شہر کے بزرگ اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم عزت مآب چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو سیکریٹریٹ کے جو مساجد شہید کیے گئے ہیں، منہدم کیے گئے ہیں، اس کو دوبارہ وہیں پر بنانے کا اعلان کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی پہچان مساجد سے ہے اور شعائر اسلام سے ہے۔ اور آج تحریک علماء اہل سنت کی جانب سے بودھن میں دستخطی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس پر ہزاروں لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور ہماری گزارش ہے کہ اس مساجد کو وہیں پر بنا دیا جائے تو آپ سے بہت مہربانی ہوگی۔ جہاں پر آپ اقلیتی دوست ہونے کا حکم اعلان کر رہے ہیں اور وہیں پر جو ہے سو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ سراسر غلطی ہے۔ اور اس معاملے میں جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہے، آگے آ رہی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں تنظیم، ان کو چاہیے کہ جاگنا چاہیے، اب بھی وقت ہے۔ اگر اس پر خاموش رہیں گے تو ایک ایک کر کے وہ ہماری ہر عبادت گاہ کو جو ہے سو راستے سے اڑا دیں گے۔ ہماری گزارش ہے، ادباً گزارش کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب سے کہ اس مساجد کو وہیں پر بنانے کا اعلان کر دے تو مسلمانوں کے دلوں کو خوشی ہوگی، ورنہ جب تک مسلمان بے چین رہیں گے
اور دستخطی مہم کے علاوہ اور جو بھی ہو سکتا ہے ہم احتجاج کریں گے. اور تلنگانہ ریاست میں پچھلے 24 گھنٹوں میں پھر نئے پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 11 افراد کی موت کی بھی خبر ہے. جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کی صورتحال اس رپورٹ میں. تلنگانہ ریاست میں کورونا کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 2932 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی تلنگانہ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,17,415 تک پہنچ گئی ہے. محکمہ صحت کی جانب سے جمعے کے روز جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن میں 11 مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی جملہ تعداد 799 تک پہنچ گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,850 لوگوں کو اسپتال سے چھٹی بھی ملی ہے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 87,675 تک پہنچ گئی ہے. وہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جی ایچ ایم سی حدود میں 520 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اضلاع عادل آباد میں 25، بھدرادری کوتاگوڑم میں 89، جگتیال میں 113، جنگاؤں میں 38، جے شنکر بھوپالا پلی میں 13، جوگلامبا گدوال میں 46، کاماریڈی میں 51، کریم نگر میں 168، کھمم میں 141، کومرم بھیم آصف آباد میں 15، محبوب نگر میں 67، محبوب آباد میں 76، منچریال میں 110، میدک میں 24، میڈچل ملکاجگیری میں 218، ملگو میں 18، ناگر کرنول میں 42، نلگنڈا میں 159، نارائن پیٹ میں 16، نرمل میں 32، نظام آباد میں 129، پیداپلی میں 60، راجنا سلسلہ میں 64، رنگا ریڈی میں 218، سنگا ریڈی میں 49، سدی پیٹ میں 100، سوریا پیٹ میں 102، وقار میں 22، ونپرتی میں 51، ورنگل رورل میں 34، ورنگل اربن میں 80، جبکہ یادادری بھونگیر میں 42 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. یاقوت پورہ ایم ایل اے احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر واٹر ٹینک کے قریب کووڈ-19 موبائل ٹیسٹنگ بس کا اناگریشن کیا. اس موقع پر سنتوش نگر کارپوریٹر محمد مظفر حسین کے علاوہ مجلس کے دیگر کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور کارکن موجود تھے. اس دوران علاقے کے کئی شہریوں نے بشمول بچوں کی بڑی تعداد نے اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا. احمد پاشا قادری نے پھر ایک مرتبہ لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس فری ٹیسٹ سروس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں. حیدرآباد کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے آج ٹولی چوکی ڈویژن کے آنگن واڑی آشا ورکرز کو کٹس تقسیم کیے. اس موقع پر ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان اور مجلس کے دیگر سرگرم کارکن موجود تھے. 72 آئی پی ایس آفیسرز نے حیدرآباد پولیس کمشنر آفس پہنچ کر سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار سے ملاقات کی. ان افسران کو ایک دن کی انٹر ایکشن ٹریننگ دی جائے گی. انجنی کمار نے انہیں آئندہ دنوں میں آنے والے گنیش فیسٹیول اور محرم کے پیش نظر بندوبست کی جانکاری دی. حیدرآباد کے نارسنگی علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. حیدر شاہ کوٹ کے ایک اپارٹمنٹ میں شور شرابہ ہو رہا تھا، جس پر پڑوس کے فلیٹ میں رہ رہے ریٹائرڈ فوجی جوان ناگا ملیشور نے اعتراض کیا. ان کے درمیان بحث تکرار ہوئی، جس کے بعد ناراض ملیشور راؤ نے اپنی پرسنل ریوالور سے فائرنگ کر دی. فائرنگ میں کوئی زخمی تو نہیں ہوا ہے، تاہم گولی ایک شخص کے کان کے پاس سے گزر گئی، جس کے نتیجے میں وہ بال بچ گیا. پولیس نے مقام واقع پر پہنچ کر فوجی جوان کو حراست میں لے لیا اور اس کی ریوالور بھی سیز کر دی ہے. نلگنڈا بالمپلی کی رہنے والی رماوتی نامی ایک خاتون نے تلنگانہ اسٹیٹ انسانی حقوق کمیشن پہنچ کر مقامی ایس پی اور ایس آئی کے خلاف لینڈ کو لے کر ہراسمنٹ کا الزام عائد کیا اور شکایت درج کرائی. بعد ازاں متعلقہ فریق کے وکیل آر پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2.9 ایکڑ زمین کو زبردستی غیر واجبی قیمت پر فروخت کرنے متاثرہ خاتون پر زبردستی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. مار پیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، جس کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی. تاہم متاثرہ خاتون کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے. One Peekla, who is a resident of Molkacharla, approached my client and demanded to sell the land of my client to him on cheap for rent. The same is denied by my client, due to which he said Peekla hatched a plan to grab the land of my client by illegal methods. Accordingly, he colluded with SI of police
Adivdevalapalli of Nalgonda district. By both are hatched a plan to grab the land of my client. Accordingly, the SI cooperating with the accused persons. With the cooperation of concerned SI, the said Pikla and others unsocial elements all together used to trespass into the land of my client by illegally, and also they are attacked number of times. By having the injuries, more specifically bleeding injuries, my clients are approached the police Adivdevalapalli and lodged the complaint. Being a SI, he has to take the necessary action against the accused persons who bet my client. But instead of taking the action against the accused person, the SI colluded with the said accused persons, and also he again used to threaten the detained my client in police station. हैदराबाद के इलाके आगापुरा में एक खातून की मौत के बाद उसके खातून के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुतवफ़्फ़ी खातून के साथ जहेज़ को लेकर फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। मीडिया से बात करते हुए मुतवफ़्फ़ी खातून के भाई ने बताया कि जाकिर हुसैन ग्राउंड आगापुरा में रहने वाली उनकी बहन की पिछले कई दिनों से तबीयत ख़राब थी, ताहम उनके ससुराली रिश्तेदारों बिशमुल खातून के शोहर ने ना ही कोई इलाज करवाया और ना किसी किस्म की हेल्प की, जिसकी वजह से खातून की मौत हो गई। मेरी बहन की जो है शादी दिसंबर 2019 में भी भाई, और जो है ससुराल के टॉर्चर 2 महीने के बाद ही शुरू हो गए। मेंटली उनको इतना टॉर्चर कर दिए 2 महीने से। जो है जब उनको ससुराल में मैं जाके देखा तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी, चलने नहीं आ रहा था उनको। मैं उनको क्या है ले के चंदा नर्सिंग होम गया तो चंदा नर्सिंग होम में उनकी पूरी ज़बान मोटी हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं बोल सके, एक लफ्ज़ नहीं बोल सके उन्होंने। फिर वहाँ से जब उनके ससुराल वालों को भी बोले कहीं को क्या हो रहा, बोले तो उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं करे। जो है 13 तारीख को मैं असरा में एडमिट करा उनको, असरा में एडमिट करे तो उनको बुला के बोले ऐसी की बात ऐसी, बोले तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं करे। उनके जो है बड़े बहन और उनके भाई और उनके बड़े भौनी साहब और उनकी छोटी बहन ज़्यादा टॉर्चर करे, मेंटली बहुत ज़्यादा हरेसमेंट करे उनको। और जो है ये क्या है उनको जो है मेंटली इतना कमज़ोर कर दिए, और जो है उनको सही टाइम पे खाना नहीं दिए, और ना ही एक बार जाके जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो दवाई दिए। तो उस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई, पूरी कमज़ोर हो गई थी हालत उनकी। जब असरा को ले गए तो असरा में एडमिट करें, उनको एक दिन भी उनके शौहर जो है आके नहीं देखे। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घर में चोरी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 26 तोला सोने के और 2.5 किलो चांदी के जेवरात के अलावा कई चीज़ें और कैश जब्त किए गए। లాక్డౌన్ శిథిలైన తర్వాత ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి. రోజు ఏమైనా ఏరియాలో నైట్ ఏజీపీ కానీ డే ఏజీపీ కానీ సర్వెంట్ కెప్ట్ ఇలాంటి కేసెస్ అది నమోదు అవుతున్నాయి. మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని గ్రేవ్ హౌస్ బర్గ్లరీస్ అక్కడ జరిగింది. సో ఈ బర్గ్లరీ చేసిన ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్, ఈ గ్యాంగ్ ఇద్దరు సభ్యులు, వాళ్ళు నేటివ్ మధ్యప్రదేశ్లో సప్నా తర్వాత సేవుని ఆ జిల్లాకు సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా పెద్ద నేర చరిత్ర ఉంది. అలాంటి ఇద్దరు సిబ్బందిని ఆ నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర 26 తోలా గోల్డ్, 2.5 kg వెండి, 2 మోటార్ సైకిల్, 1,80,000 క్యాష్, 1 ల్యాప్టాప్, మొత్తం 17,40,000 విలువ ఉన్న ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం జరిగింది. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली फसादात में पुलिस के रोल पर उठाए सवाल। बीजेपी के भड़काऊ भाषण देने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई न होने की भी कही बात। हिंदुत्व के एडवर्टाइजमेंट पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, कहा मेजॉरिटीज को खतरा बताने की यही सूरत हाल भारत को ले जाएगी तबाही के रास्ते पर।
नीट और जेईई एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने निकाली एहतजाजी रैली, स्टूडेंट्स के लिए बताया खतरा। रियासत भर में सेक्रेटरीट की मुनहदम की गई मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जहीराबाद में आरडीओ को तहरीरी याददाश्त तो बोधन में शुरू की गई सिग्नेचर कैंपेन। कांग्रेस सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने किया आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल का दौरा। कोरोना से हुई अमवातों को बताया सरकारी हलाकतें, केसीआर पर लगाए संगीन इल्जाम। और हैदराबाद में खुलेंगे मजीद 100 नए बस्ती दवाखाने। केटीआर ने किया ऐलान, बस्ती दवाखानों में होगी 53 तरह के टेस्ट की सहूलियात। बीबीएन की न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। देखते रहिए बीबीएन चैनल।